منٹ وقت اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسین ہے اور جب کچھ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عبادتگار ہوتے ہیں اور پیر صاحب جب ہوتے ہیں شروع کو کب نہیں جاتے، سلام کرنے میں سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہاں کچھ لوگ جا کے ان کو سلام کرتے ہیں، کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ ان کو سلام کرنا چاہیے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ ثناء اللہ مدنی مقرر پیس ٹی وی اردو ممبئی کا موضوع عظمت قرآن، اس موضوع پر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کسی دیگر موضوع پر سوال جواب کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے سوال کا دائرہ آپ عظمت قرآن ہی رکھیں۔ مولانا صاحب نے 1.5 گھنٹے تک مدلل تقریر کی، تمام دلائل کے ساتھ، قرآن شریف کی دلیل کے ساتھ، بخاری شریف کی دلیل کے ساتھ، مشکات شریف کی دلیل کے، اگر اس میں آپ کے سامنے کچھ شک و شبہات کے پہلو ابھرتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں، یا کسی چیز کی وضاحت چاہتے ہیں تو آپ کے سوال اس سے منسلک ہونے چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد آفتاب عالم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں ایک آیت ہے، وسیلہ پورا نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ اگر ہم تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ کیا کیا کہتے ہیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا وسیلے کے بارے میں، تو یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی غالباً آیت نمبر 30 یا 34 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ عربی زبان میں وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وسیلہ کا معنی ہے ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا جائے۔ اب نیک کام کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہاں وسیلہ یہ ہے اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اسماء حسنہ کا وسیلہ، بڑے ناموں کا وسیلہ۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ ایمان کا وسیلہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 سے 200 تک پڑھ جائیے، وہاں ایمان کا وسیلہ، اے اللہ فلاں منادی کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا ایمان کا، تو میں ایمان لایا، ایمان کا وسیلہ۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی اور تینوں کے تینوں غار میں گھس گئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الادب کتاب نمبر 78 میں۔ ہوا کیا؟ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں کہنے لگے بھائی کوئی عمل ہے؟ عمل کے ذریعے اللہ کے دربار میں وسیلہ پکڑتے۔ تو ایک آدمی وہ تھا، کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا۔ ایک دن آیا، اپنے جانور کو لے کر، ماں باپ سو گئے، دودھ کو لے کر کھڑا رہا جب تک صبح نہ ہو جائے، تو اسی کو وسیلہ بنایا۔ اللہ ماں باپ کی خدمت اس لیے کھڑا تھا تیرے دربار میں، اسی کو وسیلہ پکڑتا ہوں، یعنی نیک کام جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے۔ پھر ایک وہ تھا چچا زاد بہن تھی، غلط کام کا ارادہ تھا، اس نے روک دیا تو میں نے نہیں کیا۔ تیسرا آدمی وہ تھا کہ مزدوری نہیں لے گیا، بہت سارے جانور ہوگا، جب آیا مانگنے کے لیے تو میں نے دے دیا۔ پھر اسی طرح زندہ آدمی کے دعاؤں کا وسیلہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الاستسقاء کے اندر حدیث نمبر 1010 کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس آئے اور اس وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے، اب ان کے چچا کی دعاؤں کا یا ان کے چچا کو وسیلہ لگا رہے، اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ، نیک لوگوں کے، زندہ لوگوں کے دعاؤں کا وسیلہ آپ لگائیے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پیش کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا سوال عظمت قرآن سے ہی منسلک ہو۔ السلام علیکم جی، میرا نام مشاہد قادری ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے
کہ مارکیٹ میں کچھ ایسی کتابیں موجود ہیں جیسے 9 منٹ میں 9 قرآن شریف 5 سورہ. کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے، خاص طور سے ایک دوست جب ذکر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں ڈیلی 9 قرآن پڑھنے کا فائدہ اٹھاتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے؟ جی میں اپنے سوال کو پھر دوہراتا ہوں کہ میرے کچھ دوست کچھ مارکیٹ میں ایسی کتابیں ہیں 9 منٹ میں 9 قرآن شریف کا فائدہ یا کچھ بھائی نے سوال کیا کہ مارکیٹ کے اندر کچھ 5 صورتیں ہیں اور کچھ کتابیں ہیں. ہر وہ کتاب جس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا پھر قرآن کریم کی صورتیں ہیں، آپ اس صورتوں کو لے کر پڑھ سکتے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے، سکھا سکتے. ارے کاہے کو اس کے چکر میں پڑے ہوئے کہ آپ کے پاس آدھائی قرآن ہو، پورا قرآن لیجئے، وہ تو سستے میں مل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ صرف چند صورتوں کو اپنی طرف سے خاص کیے ہوئے ہیں. اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے اس سورہ کی فضیلت تو پڑھیے کہ اس سے یہ ملے گا. کچھ لوگ برکت کے لیے پڑھتے کہ میں اگر سورہ واقعہ پڑھوں گا تو میری غریبی دور ہو جائے گی. ایسی حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے. تو چند صورتوں کی فضیلت ہم نے اپنی طرف سے لکھ رکھی ہے. اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس صورتوں کو پڑھیے، انشاءاللہ برکت. جیسے سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ اخلاص کی فضیلت، ان صورتوں کی فضیلت ثابت ہے. قرآن کریم کی صورتیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پورا قرآن لے لیجیے، آسانی ہو جائے گی، تاکہ آپ جب چاہے جس وقت چاہے پورا قرآن مجید کو پڑھ لے جائیں گے. خاص کر دیں گے تو اور گڑبڑ ہو جائے گا، پورے قرآن کو پھر کون پڑھے گا. اس لیے بڑھاوا دیجیے پورے قرآن کریم کو پڑھنے کا. واللہ عالم بالصواب. دوسرا سوال عورتوں کی طرف سے ہے. السلام علیکم، میرا نام ماہی اشرف ہے اور میں 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار میرے نان مسلم ٹیچر نے کہا کہ تم اندھی چیزوں پہ کیسے یقین کر سکتے ہو، تو میں اس سے آنسر چاہوں گی. پلیز ریپیٹ یور کوشچن. اپنے کوشچن کو پھر دوبارہ کریں، مائک کو اپنے قریب کر لیں. میرے ایک نان مسلم ٹیچر تھے جنہوں نے کہا کہ اندھی چیزوں پہ تم کیسے یقین کر سکتے ہو، جیسے کہ اللہ پہ یا پھر اور کچھ. سوال اچھا ہے کہ تم بغیر اندیکھی چیزوں پر کیسے یقین، جو جس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو کیسے یقین کر لیتے ہو. اسلام کے اندر سب سے اہم چیز ہے غیب کی بات. تو اسلام کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جس کو ہم نہیں دیکھ رہے اس پر یقین کرنا اور اسی کو مان لینا، یہ سب سے اہم چیز ہے، چاہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں. جیسے اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مانتے ہیں، قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا ہم مانتے ہیں. ان کو مثال ایسے دینے کا کہ بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے جو دیکھی نہیں جاتی لیکن محسوس کی جاتی ہے. اور ایک پھینٹ مارنے کا، اس کو ایک پھینٹ مارنے کا درد محسوس ہوگا. ان کو کہیے درد دکھائیے، درد نظر آتا ہے کیا؟ درد نظر نہیں آتا بلکہ محسوس ہوتا ہے. وہ ایسی ہی چیز ہوتی ہے. واللہ عالم. جی، ہمارے بھائیوں کے ذہن میں جو سوال ہوں اپنی وضاحت کے لیے مہربانی فرما کر. السلام علیکم، میرا نام کوثر چاچا ہے. آج میں نے مارننگ میں ایک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل پڑھا کہ افغانستان میں ایک ایسا قانون ہے جو شریعت کے لحاظ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہاں عورتوں کو اگر سیکشول اسالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر ان کو 4 گواہوں کو اگر وہ نہیں اکٹھا کر پا رہے ہیں تو انہیں ہی ملازم مان کر انہیں سزا کے طور پہ قید کیا جا رہا ہے. ایسا رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ شریعت کہتی ہے. تو میرا یہ جاننے کا ہے سر کہ کیا یہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ 4 گواہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خود اسے ہی ملزم مان کر اسے سزا دی جائے، یا یہ صرف افغانستان کا ہی پرسنل لا ہے؟ میں نے آپ سے قبل گزارش کیا تھا کہ اپنے سوال کا دائرہ عظمت قرآن رکھا جائے. آپ کہاں افغانستان کو اٹھا کے لے آئیں. اس سلسلے میں اپنے شہر کے مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے. عظمت قرآن کے سلسلے میں اگر وضاحت آپ کے پاس چاہیے تو آپ پیش کریں. Any question related to the highness of the Quran should be placed before our scholars only. السلام علیکم. ہم پوچھنا چاہتے ہیں قربانی کے سلسلے میں، کیونکہ آپ قربانی جو ہے تو بغیر عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے، جو جس کا عقیقہ ہوتا ہے اسی کی قربانی ہو سکتا ہے.
بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مولانا موصوف نے عظمت قرآن کے تعلق سے جن باتوں کو بیان کیا اس کے بارے میں اس موضوع کے اوپر کوئی شک شبہ ہے آپ کو، یا کوئی ایسا پہلو تقریر کا نہیں سمجھ پائے ہیں تو اس کے تعلق سے سوال کریں. اب قربانی کے تعلق سے اور دیگر تمام مسائلوں کے تعلق سے آپ سوال کرنا شروع کریں گے تو پھر معاملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بات پھر لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے مولانا موصوف کی جو آپ نے تقریر سنا اس تعلق سے کہیں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں. بس یہ آخری سوال کا موقع ہے، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اسی لیے اپنے سوال جواب سوچ سمجھ کر پیش کریں. ہلو السلام علیکم. میرا نام اویس ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو خصوصی ہندوستان میں جو حفاظ کا جو طور طریقہ ہے، یعنی بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو رکھ لینا، کیا قرون اولیٰ میں اس قسم کا تصور موجود ہے؟ جو موجودہ دور میں ہندوستان یا دیگر جگہ جو حفاظ یعنی بغیر سمجھے ہوئے قرآن کا رکھ لینا کا جو تصور ہے یا اس ٹائپ سے حافظ کا، کیا قرون اولیٰ میں ایسا یہ ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو جو حافظ بن جاتے ہیں، قرآن کو رٹ لیتے، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو پڑھنا یہ تو ہے ایک برکت، لیکن جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اور برکت زیادہ ہو جائے گی. جو لوگ اٹک اٹک کر قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے. جیسے صحیح مسلم اس کی فضیلت ہے، اور اسی طرح جو اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کی اور بھی فضیلت ہے. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 798. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. جو قرآن کو پڑھے گا وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اور اچھی چیز ہے، مزہ زیادہ آئے گا، کیونکہ قرآن اسی لیے آیا کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. لیکن اگر سمجھے بھی نہیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم کو 10 نیکی تو ملے گی. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم بڑے مزے لے کر پڑھتے ہیں، ہم میں سے لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ بات سورہ فاتحہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم سمجھ رہے ہیں. تو جو چیز کو سمجھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس لیے جو سورہ پڑھیں گے امام صاحب تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا اس کا معنی کیا ہے. شوق پیدا ہونے سے اور جذبہ پیدا ہوگا تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے آپ اس معنی تک پہنچ جائیں گے. تو سمجھ کر پڑھنے سے اور زیادہ مزہ ہے، اور نہ سمجھ کر پڑھیں گے پھر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ اعلم بالصواب. اب سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے.